الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم، اس کا بڑا ہی احسان کہ اس نے ایمان جیسی دولت ہمیں نصیب کی ہے۔ انسان جتنا بھی اس کا شکر کرے وہ پھر بھی کم ہے۔ اس کی نعمتوں کا شکر ہم کسی حد تک، کسی درجے تک پورے طور پر ادا نہیں کر سکتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ما عبدناک حق عبادتک ما شکرناک حق شکرک، یا اللہ تیرے عبادت کا جتنا حق تھا اتنا ہم نے عبادت نہیں کی، جتنی تیرے شکر کرنے کا حق تھا تیرے شکر ہم نے نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہزاروں نعمتیں ہمیں دی ہیں، کروڑوں نعمتیں دی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں کا شکر اگر ہم کرنا چاہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ انسان کوشش کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بات ہمیشہ میں اسی سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بھی موقع ملے تو انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ مسجد الاقصیٰ کی جو تاریخ ہے وہ ہم بتلا رہے تھے، اور کافی قسطوں پہلے شروع یہ کی تھی، اور پچھلے قسط کے اندر ادھر تک پہنچے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی مبارکہ کے بارے میں کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش جو ہوئی وہ مسجد الاقصیٰ ہی کے علاقے کے اندر ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو زندگی آپ بڑے ہوئے مسجد اقصیٰ ہی کے علاقے کے اندر، القدس کے اندر، بیت المقدس، ارض مقدسہ، یہ جتنے بھی نام ہیں یہ مختلف قسم کے نام ہیں، اور یہ مختلف نام ایک ہی جگہ کے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ادھر ہی بڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب دین کی دعوت دینے لگے تو اسی علاقے سے آپ علیہ السلام نے شروع کی، اور پھر زندگی کے اندر جو معجزات ہوئے اس کی طرف بھی پچھلی قسط کے اندر میں نے کافی تفصیل سے بات کی تھی، اور قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے جو معجزات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تھے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور بہت سارے بھی واقعات ہوئے، لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے رفع السماء، آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جو مرحلہ ہے اپنی زندگی کا اس کا ختم ہونا، وہ آج اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، وہ کسی اور موقع کے اوپر عرض کروں گا۔ جب کرسمس کا موقع آوے تو اس وقت یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے رفع السماء، آسمانوں کی طرف اٹھانے کے، اور جو دوسرے مذاہب ہیں ان کا کیا اس کے اندر نظریہ ہے، ان کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تاکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کو بھی جانیں اور دوسرے لوگوں کے عقائد کو بھی۔ We understand what our beliefs are
but also we understand what the beliefs of other people are so that we respect them and they respect us, تاکہ وہ ہمارا احترام کرے اور ہمیں پتہ ہو کہ ان کے یہ عقائد ہیں، ہم ان کی عزت کر سکیں اور ان کے احترام وہ اپنے طور پر اگر وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تو ان کی مرضی ہے، ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے، کسی کے اوپر کوئی فورس نہیں کر سکتا، لیکن ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس کو صحیح مانتے ہیں، اور انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو اس کے اوپر کافی تفصیل سے عرض کروں گا۔ چنانچہ اب عیسیٰ علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے، ان کے بعد نبی جو آتے ہیں وہ سردار الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقصیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ دوبارہ عرض کرتے جاؤں کہ اب وہاں سے جب شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقصیٰ کے ساتھ تعلق، اور چونکہ یہ ایک قسم کی بھی سیرت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کرنا، انبیاء علیہم السلام کی بات کرنا، وہ بھی ان کی سیرت ہی ہم بیان کر رہے تھے، جس نبی کی ہم نے پریویس سیشنوں کے اندر بات کی تو وہ بھی اس نبی کی سیرت ہے۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک طرف سے سیرت کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے یہ الاقصیٰ کی تاریخ کی بات ہو رہی ہے، اور تیسری بات ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ اقصیٰ کی تاریخ اور ہمارے مسلمانوں کے لیے اقصیٰ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، کیوں اتنی ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور اعلان فرمانے کے بعد پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرمائی، عبادات شروع فرمائی، تو فرمایا کہ ہم عبادات کے اندر کیونکہ عبادات ابتدا کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن صرف یہ تھا کہ اس وقت فرض نہیں تھی، ابتدا زمانے کے اندر نبوت کے بعد نماز فرض نہیں تھی، نماز بعد میں فرض ہوئی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اور اس کا واقعہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، اور جس وقت آپ نماز پڑھتے تو نماز پڑھتے وقت آپ بیت المقدس کی طرف اپنا جو دھیان ہے، اپنی جو توجہ ہے وہ کیا کرتے تھے۔ آج کل ہمارا قبلہ جو ہے یہ کعبۃ اللہ ہے۔ At the moment our qibla nowadays is کعبۃ اللہ in Masjid Haram in Makkah. لیکن at the beginning when the Prophet sallallahu alaihi wasallam began his da'wat, when he began to preach in the beginning, and when they began to pray the salah, in the beginning the first qibla was not Ka'batullah, but it was Masjid al-Aqsa. ابتدا قبلہ جو تھا وہ مسجد الاقصی کا تھا، تو لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہوتے، ابتدائی نبوت کے اندر مکہ کے اندر تھے، تو اس وقت بھی آپ مسجد الاقصی کی طرف آپ توجہ کرتے، اور توجہ کر کے اپنی جو نماز پڑھتے تو مسجد الاقصی کی طرف منہ کر کے۔ جب تک آپ مسجد مکہ کے اندر تھے تو اس وقت تو ایک آسان بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک تو یہ چاہتا تھا کہ میں کعبۃ اللہ کی طرف بھی چہرہ کروں اور اپنا جو توجہ ہے وہ کروں، لیکن جب حکم تھا کہ آپ کو مسجد الاقصی کی طرف کرنا ہے تو اس وقت آپ کیا کرتے کہ آپ اس انداز کے اندر کعبۃ اللہ کی طرف، مسجد الاقصی کی طرف توجہ کرتے کہ درمیان میں کعبۃ اللہ بھی آ جاتا تو کعبۃ اللہ کی طرف بھی منہ ہو جاتا اور مسجد الاقصی بھی سامنے آ جاتی، یعنی اس طرف کھڑے ہوتے اس انداز میں، کیونکہ مسجد کعبۃ اللہ یہ چورس ہے، اٹس اے کیوب، تو ایک اس انداز میں کھڑے ہوتے کہ مسجد الاقصی دوسری طرف ہوتی تو کعبۃ اللہ کی طرف بھی منہ ہو جاتا اور مسجد الاقصی کی طرف بھی منہ ہو جاتا۔ بلکہ جب تک مکہ کے اندر تھے تو یہ تو کر سکتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو پھر اس وقت یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ مسجد الاقصی ایک طرف ہے اور کعبۃ اللہ دوسری طرف ہے، مدینہ درمیان میں ہے اور مسجد الاقصی ایک طرف، اور جو مکہ ہے وہ دوسری طرف، اب دونوں کو ایک طرف متوجہ نہیں ہو سکتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 یا 17 مہینے، تقریباً 1.5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی صحابہ ہیں تمام کے تمام پیچھے کھڑے ہوتے، سب کے سب کا منہ مسجد الاقصی کی طرف ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ ابتدا ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے ساتھ تھا، لیکن آپ کا قبلہ جو تھا، سب سے پہلے قبلہ مسلمانوں کا وہ مسجد الاقصی تھا. The first قبلہ in prayers for the Muslims was مسجد الاقصی. تو ادھر سے پتہ چل جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ چلی آ رہی ہے. اکثر انبیاء علیہ السلام کی بعثت اسی علاقے کے اندر ہوئی. آپ علیہ السلام کی جو پرورش بھی ہوئی اس علاقے کے اندر، آپ علیہ السلام کی دعوت بھی اس علاقے کے اندر، اور اکثر انبیاء علیہ السلام اس علاقے کے اندر دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی، تو اس وقت چونکہ آپ بڑے ہوئے مکہ کے اندر اور پھر آپ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو پھر اسی وقت آپ مسجد اقصی تو جا نہیں سکے. تو ابتدا کے اندر آپ کو حکم ہوا کہ ابھی سے آپ کا تعلق مسجد الاقصی کے ساتھ، تو لہٰذا آپ مسجد الاقصی کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے مسجد الاقصی اور بیت المقدس اور اس زمین کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے تھے. تو پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کو واقعۃ الاسراء والمعراج کہا جاتا ہے. اور وہ واقعہ پیش تو آیا ہجرت سے 1 سال پہلے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت لے گئے مسجد اقصی اور آسمانوں کا سفر کروایا. یہ واقعہ الاسراء والمعراج کا عرض کر دیتا ہوں تاکہ پتہ بھی چل جائے. اٹس پارٹ آف آور عقیدہ. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, his night journey from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa. Masjid al-Haram, that means Ka'batullah. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had this special miracle that occurred, and it happened in 621 AD. Like we say now, at the moment we're in 2016 or 2017 or whatever year. So according to that, it was 621. And it happened in the month of Rajab, on the 27th of Rajab. 27ویں رجب کو یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ کے اندر اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، بلکہ اس کا ابتدائی حصہ جو ہے اس کو قرآن کریم کے اندر اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. اور یہ چونکہ اتنا اہم واقعہ تھا، this is such an important event that took place, this miracle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the story of which I am about to relay. میں واقعہ بھی عرض کرنے والا ہوں. تو یہ جو واقعہ پیش آیا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کا نام ہی سورت الاسراء رکھ دیا ہے. 15ویں سپارے کی جو پہلی سورت ہے اس کا نام ہی الاسراء. الاسراء کا مطلب رات کے وقت کا سفر، the journey of the night. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے اور آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. Angel Jibreel, he arrived at the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's house and woke him up. آپ کو اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت wants to meet you. تو چنانچہ سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی پیچھے ہو گئے. گھر سے باہر نکلے تو ایک بہترین قسم کا جانور وہاں کھڑا تھا، اور یہ جانور ایک عجیب جانور تھا، جنت سے آیا ہوا تھا. اور روایات کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر اس کی تفصیل اس طرح آئی ہوئی ہے کہ فرمایا کہ اس کی شکل گھوڑے جیسی تھی. اٹ لک لائک اے ہارس، لیکن اس کے پر تھے، اٹ ہیڈ ونگز، اس کے پر تھے. اور اللہ رب العزت نے اس کو بڑی تیزی کی سپیڈ، بڑی تیزی کی رفتار دی ہوئی تھی. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اس کی جو رفتار ہے وہ بجلی کی رفتار کی طرح تھی، اور بجلی کو عربی کے اندر برق کہتے ہیں، برق. تو چنانچہ اس جانور کا نام ہی براق رکھ دیا کہ براق یہ بجلی کی طرف جاتا ہے. اور بعد میں یہ عرض کروں گا کہ عجیب اللہ رب العزت نے اس کا نام براق رکھا ہوا تھا. کیونکہ بجلی کی سپیڈ کے اوپر اس کو اس لیے رکھا کیونکہ بجلی سے کوئی چیز دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ہے ہی نہیں. The fastest speed limit of anything is the speed of light. The speed of light is the fastest thing. بجلی کی جو رفتار ہے یہ سب سے تیز رفتار ہے، اس سے کوئی تیز رفتار ہے ہی نہیں. بجلی تقریباً 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے اوپر جاتی ہے.
The speed of light is the fastest speed, it's the fastest thing in the creation scientists have discovered so far. And the speed of light is approximately 186,000 miles per second. And that's why astronomers say, اس لیے یہ جو astronomers ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز, وہ تھیری ہے ان کی, سائنس تھیری اور اسٹرونامیکل تھیری, کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز بجلی کی رفتار سے تیز چلی جاوے, if anything it was to surpass the speed of light, تو اس کے لیے پھر ٹائم جو ہے وہ بس ہو جاتا ہے, ٹائم رک جاتا ہے, اس کے لیے پھر ٹائم گزرتا نہیں ہے. تو ان کی ایک تھیری ہے, خیر وہ تو الگ بات ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف, اور جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو جس نبی کے لیے معجزتاً اختیار کیا ہے, تو وہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس کا وہ عاجز کرنے والی ہے, اس جیسے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ رب العزت نے اس براق کو جنت سے جو میسر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو اس جیسا کوئی جانور کائنات کے اندر ہو ہی نہیں سکتا جو اس سپیڈ کے اوپر جاوے. اور بجلی جو ہے یہ اللہ کی کریشن ہے, تو اللہ نے بنائی ہے, لیکن انسان اس مقدار, اس سپیڈ تک نہیں جا سکتا. اور اس لیے سائنس بھی کہتے ہیں کہ اس سپیڈ تک نہیں جا سکتے. تو پہلے سے ہی مخلوق کو عاجز کر دیا کہ آپ اس سپیڈ پر جا ہی نہیں سکتے. تو خیر عرض کر رہا تھا کہ اس جانور کا نام براق رکھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کے اوپر سوار ہوئے, اور سوار ہونے کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے مکہ کعبۃ اللہ کے پاس. ایسے کرتے ہیں, چند کالیں آئی ہوئی ہیں, پھر واپس اس واقعے کی طرف آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے پاس آئے تو اس کی کیا خاص وجہ تھی, اور پھر وہاں سے آگے سفر ہوا کیا نہیں ہوا. چند کالوں کی طرف جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کون بات کر رہے ہیں؟ جناب میرا نام شہزاد ہے اور میں ایسیکس سے بات کر رہا ہوں, لندن ایسیکس. اچھا بھائی شہزاد ایسیکس سے آپ بات کر رہے ہیں. جی ارشاد. جی آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ جی تو سب سے پہلے مفتی صاحب سلامت کر رہا ہوں اور آداب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب گزارش یہ ہے کہ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی سر دعا کی گزارش ہے. جناب چند عرصہ قبل مجھے اسٹروک ہو گیا تھا, 2-2.5 سال پہلے. اچھا. اب میں بہت پریشان ہوں. جی تو دعا کی گزارش ہے, اور مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کے لیے ٹھیک انشاءاللہ ضرور میں بھی دعا کروں گا, اور جتنے بھی ناظرین ہیں سامعین ہیں وہ سب کے سب انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں گے, اور پڑھنے کے لیے انشاءاللہ میں ضرور عرض کروں گا بعد میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے. اگلے کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم امام صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پاک پروردگار کی رحمت کا سایہ ہو ہمیشہ آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر. جزاکم اللہ خیر. جناب ایک بہت بڑی شکایت ہے آپ سے. ضرور ارشاد. جی وہ یہ کہ آپ ہر روز کیوں نہیں آتے ٹی وی پر؟ آپ کی شکایت بجا ہے, جتنے بھی لسنرز ہیں وہ شکایت بھی کر سکتے ہیں, اور جو ان کے معافی ضمیر ہے وہ ادا بھی کر سکتے ہیں. اصل میں ہر آدمی کی ذرا مشغولیات ہوتی ہیں, تو میری بھی تھوڑی سی مشغولیات ہیں. مانتے ہیں جناب, لیکن یہ ہمارا بھی تو کچھ حق ہے نا. وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں بہت خاص کر کے مجھ جیسے گناہگار نے بہت کچھ سیکھنا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے عالم اگر آ جائیں ٹی وی پر تو کیا کہنے, واقعی ہم جیسے گناہگار بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. آپ کا بڑا مخلصانہ انداز اور آپ نے اخلاص کا بڑا اظہار کیا. اٹس سو نائس آف یو. آپ بہت پازیٹیو ہیں. ضرور کوشش کریں گے جتنا ہو سکے گا, میں اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالتا رہوں گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو اپنے عزت و مان میں رکھے. اور ہاں جناب ایک ذرا عرض ہے, ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر کر دیں آپ, کہ ہمارے لوگ یہاں آ کر نا, ہمارے لوگوں میں تکبر نہیں جاتا. ان میں بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہتے ہوئے, چرچا کرتے ایک دوسرے کے گھر پر, کہتے ہیں ہم نے آپ کے گھر پر نہیں آنا کیونکہ آپ کونسل کے گھر پر رہتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں, یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں ہمارے مسلمان ہو کر؟ اس پر ذرا روشنی ڈال دیں ذرا وضاحت سے, تو مہربانی ہوگی آپ پر. ضرور انشاءاللہ ضرور بات کریں گے کہ تکبر مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے, حلال ہی نہیں ہے, اور تکبر کرنی ہی نہیں چاہیے, اور ضرور انشاءاللہ اس کے اوپر بات چیت کریں گے. آپ نے توجہ اس کی طرف دلائی انشاءاللہ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سسٹر
آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کدھر بات کر رہے ہیں؟ آپ آن دی ایئر ہیں۔ جی میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا، میرا سوال تھا کہ مجھے ابھی نا جاب ملی ہے اور کافی ٹائم کے بعد مجھے ایک اچھی جاب ملی ہے اور مجھے فائنینشیلی اس وقت ضرورت ہے جاب کی، لیکن ابھی میں وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ جو ہے نا وضو کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کیونکہ وہاں پہ نا پانی ہے لیکن وہ جنت تھوڑی صحیح نہیں ہے، مطلب پاکی حاصل نہیں کر سکتا بندہ، تو کیا میں تیمم کر سکتی ہوں پانی یعنی سے ہوتے ہوئے؟ اوکے، اسٹے آن دا لائن، یعنی آپ کہتے ہیں کہ وہاں آپ وضو نہیں کر سکتے، تو کیوں وضو نہیں کر سکتے؟ وجہ میں اس کیونکہ لیے وہ پوچھ رہا ہوں پراپر تاکہ سو آئی کین ہیلپ یو، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں تاکہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو شاید میرے ذہن کے اندر اس کا حل ہو۔ وہ پراپر وضو کے لیے جگہ نہیں ہے نا، اس لیے پانی ہے لیکن نہیں کر سکتی۔ اچھا، یہ عرض کرتے چلو آپ کی بات سن لی اور انشاءاللہ ضرور اس کی طرف بھی دھیان دلائیں گے کہ وضو اور نماز وغیرہ کا جب مسئلہ ہو ایٹ ورک تو وہ کس انداز کے اندر انسان ٹیکل کرے، اور ٹھیک ہے؟ مجھے استحاضہ کا مسئلہ بھی ہے، اس لیے میں پوچھ رہی تھی۔ کس چیز کا مسئلہ ہے؟ استحاضہ کا، استحاضہ کا، مجھے ہر نماز کے لیے تازہ وضو سمجھ، کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور اس کا بھی جواب انشاءاللہ دیں گے۔ اوکے، تھینک یو۔ اوکے، تو میں عرض کر رہا تھا بریک سے پہلے اس کال چند کالوں سے پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام مکہ کے اندر ہی تھے تو کعبۃ اللہ کے پاس لے گئے، اور وہاں روایات میں آتا ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لٹایا۔ یاد رہے کہ یہ الاسراء والمعراج والا واقعہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے اس کو کھولا، اور کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو وہاں زمزم کا جو پانی تھا اس کے ساتھ اس کو دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لیٹے ہوئے تھے، اور یہ دوسری مرتبہ ہے زندگی کے اندر کہ جس میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھول کر اندر سے کوئی نکال کر اس کو دھویا ہے۔ ایک تو بچپن ہی کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہاں تھے، اور وہاں فرشتے آئے تھے اور انہوں نے سینہ مبارک کو کھول کر اندر سے دھویا ہوا تھا، اور یہ اب دوسری مرتبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زبردست سفر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کھولا، دھویا، اور پھر اور زیادہ نور سے بھر کر اس کو بند کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق کے اوپر تشریف فرما ہوئے، اور براق جو ہے اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام دونوں جا رہے، تینوں جو ہیں وہ جا رہے ہیں مسجد الاقصی، اور قرآن کریم نے اس نقشے کو عجیب کھینچا ہے۔ چنانچہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، وہ ذات کہ جو اپنے اس بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ تو چنانچہ اس کے اندر اللہ رب العزت اپنی بھی تعریف فرما رہے ہیں اور اپنے اس پیارے نبی کی بھی تعریف فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات۔ اللہ رب العزت اپنی بات کرنے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے اس بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے جا رہی ہیں۔ تو چنانچہ بہترین، تو چنانچہ یہ چونکہ واقعہ جو ہے یہ پہلا حصہ، یہ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، تو لہٰذا اس پر ایمان لانا یہ فرض ہے، ضروری ہے، اور جس کے دل کے اندر تھوڑا سا اس کے بارے میں شک ہو تو اس کا ایمان خطرے کے اندر ہے۔ ایسے کریں گے، تھوڑی دیر کے بعد بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آ کر اس واقعے کا بھی پورا کریں گے، اور کچھ جو سوالات ہیں ان کا بھی انشاءاللہ جواب دیں گے، اور پھر واقعہ پورا بھی عرض کریں گے کہ معراج اصل میں اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اسراء کیوں کہا جاتا ہے، اور دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پہلا حصہ ہے الاسراء، اسراء کا مطلب رات کا سفر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہ سفر کرایا گیا، اور اس کا ظاہری بات ہے کہ چونکہ براق کی سپیڈ ہی اتنی زیادہ تھی، اللہ رب العزت نے اس کو یہ خاص جانور دیا ہوا تھا کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، یعنی مکہ سے، آج کل جس کو ہم سعودی عرب کہتے ہیں، مکہ سے
پورا یہ علاقے طے کر کے فلسطین جو آج کل ہم کہتے ہیں، فلسطین کے اندر جیروسلم تک یہ 100 میل جو ہے، ان تمام کا تمام جو ہے سفر کیا رات کے اس تھوڑے سے حصے کے اندر، اور پھر وہاں تک پہنچایا مسجد الاقصیٰ تک، جہاں انبیاء علیہم السلام آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد اس واقعے کو پورا انشاءاللہ کریں گے۔